گئی جماعت مسلمانوں کی جماعت ایک کثیر تعداد میں تبدیل ہو گئی تو خدا نے کہا میرا حبیب اب واضح کر دے کہ اب یہ جتنا جوک در جوک لشکر مسلمان ہو رہا ہے یہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں. اب ان کے اندر دو واضح دو گروہ ہیں, ایک ہے مومنون اور ایک ہے منافقون. محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون سا ہے؟ رسالت میں آپ نے دیکھا مسجد کے کونے میں ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے. امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اہل سنت کتاب میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھیے گا. علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحابہ کو بتا دو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان. جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو, وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مالک اس طرح رہا ہے. انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا, مالک اس طرح اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے. علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا, قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہے. تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے. علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا. مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے. اس کا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا. علی نے بھاگتے گھوڑے کی سین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے, اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا. تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا. 12 منافقین کے نام تو رسول لکھوا کے گئے تھے حذیفہ کو. وادی عقبہ 12 منافقین کے نام تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے حضرت حذیفہ یمان کو لکھا ہے. حذیفہ نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں میں منافقت رکھیں, آپ سے دشمنی رکھیں, آپ کے قتل کا ارادہ کریں, آپ کی اونٹنی کو پہاڑی سے گرانے کا سوچیں اور ان کے نام نہ بتائے جائیں. فرمایا حذیفہ ایک نشانی ہے, میری زندگی میں مریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مریں گے علی جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کہ تم کسے مانتے ہو کسے نہیں مانتے, ہمیں یہ بتایا ہو کہ علی کس کے جنازے میں گئے تھے. ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم منافق کو برا کہتے. اور یہ لوگ کون سے تھے؟ نبی کے دور کے لوگ تھے. میرا اہل سنت بھائی بہت آسانی سے بات تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ قتل حسین میں شریک نہیں تھے تو انہیں انصار حسین میں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یزید کیا اپنی مرضی سے تخت خلافت میں بیٹھ گیا تھا؟ آخر اسے بیعت ہوئی تو وہ خلیفہ بنا, تو وہ بیعت کیوں ہوئی, کنہوں نے کی, کس نے کروائی, وہ سارے محرکات کیا تھے؟ نہیں جی وہ یزید کو اس کا باپ جو ہے اسے نامزد کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں انویسٹیگیشن اگر آگے بڑھے گی تو صرف یزید شریک نہیں, وہ بھی شریک ہے جس نے یزید کی حکومت کا رستہ ہموار کیا. اس میں اکثریت ہمارے شیعوں کی بھی آ گئی کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے, پیچھے سے ان کا شجرہ ایک غلط. خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے شجرہ خبیثہ اور ہے. اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی. مال کے اشتر وہاں موجود تھے. یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے مصلی پہ گرا. لوگوں نے اس کی انگوٹھی اتاری کیونکہ انگوٹھی خلیفہ کی جو حاکم ہوتا ہے وہ مہر ہوتی ہے اس کی. انگوٹھی اتار کے مدینے بھیج دی کہ یا علی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ایک شرابی کو یہاں پہ حاکم بنایا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہے. کیا کیا گیا؟ اس کو معزول کیا گیا؟ نہیں, اس کو معزول کرنے کے بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ کو بلا. اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا بندے تک پہنچ رہی ہے. کون سو کے سن رہا ہے, کون جا کے سن رہا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. آج بھی مسلمانوں میں 2 ہی فرقے ہیں, یا غدیری فرقہ یا سقیفائی فرقہ. یا تو آپ سقیفہ کے فالوور ہیں یا آپ غدیر کو فالو کر رہے ہیں. خلافت مکمل ہی نہیں ہے جب تک 6 نمبر پر یزید کو نہ وہ مانے, کیونکہ بھائی آپ اس کے کردار کو نہیں مان رہے. خلیفہ تو رہا ہے نا, خلافت اس نے کی ہے, مسلمانوں کا خلیفہ تو رہا ہے. ہمارے پاس تو وہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس تو امامت والے ہیں. آپ نے خلافت والی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کو یزید رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے. آپ کہتے ہیں اس کا کردار بڑا گندا تھا لیکن وہ خلیفہ رہا ہے. تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار ٹھیک نہیں تھے اور خلیفہ رہے ہیں.
کربلا میں جہاں حسین کے اصحاب شہید ہوئے وہاں ایک خاتون شہید ہوئی ہے جو وہاب کی بیوی ہے، اس کے سر پہ تلوار لگی ہے اور شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہے۔ ہمارے اوپر یہ جو الزام ہے کہ ہم شاید نبی کے وفادار اصحاب کو، نبی کے جانسار اصحاب کو اہل بیت کے مقابلے پہ ترجیح نہیں دیتے، تو یہ یقیناً یہ حق ہے کہ ہم اہل بیت کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ ہم نبی کے بعد اہل بیت کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ ہم مولا امیر المومنین کو رسول اللہ کا بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارے عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ہم اپنے عقائد میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے یا چھپ کے اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی اذان میں برملا یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی کو رسول اللہ کا وصی مانتے ہیں اور خلیفہ مانتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں بلا فصل کہ ہم بغیر فاصلے کے خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم جناب سیدہ کو صدیقۃ الکبریٰ مانتے ہیں، ان کا حق فدق جو تھا اس مطالبے پہ سیدہ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ہماری یہ عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ان عقائد کے بعد اب ہم سے بات کریں، اب ہم سے گفتگو کریں، تو اسی الزام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مسلسل آپ کو دو طرح سے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اصحاب پیغمبر میں بھی ہر ایک وفادار پیغمبر نہیں تھا۔ اگر سارے ہی اصحاب نبی کے وفادار ہوتے تو پھر خدا نے قرآن میں سورہ منافقون کن کے لیے نازل کی تھی۔ مسلمان کافر کی ایک ہی شکل تھی، ایک ہی صورت تھی، اس لیے خدا نے کافروں کے لیے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون۔ مسلمان کی ایک ہی شکل ہوتی تو خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ لیکن خدا نے کافروں کے لیے کافرون بھیجی، مسلمانوں کے لیے مسلمون نہیں، دو صورتیں بھیجی، مومنون، منافقون۔ مومنون اور منافقون۔ اب یہ منافق جو ہوتا ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے۔ خدا نے مشرکون بھیج دی ہے، خدا نے کافرون بھیج دی ہے، لیکن یہاں خدا نے اگر منافقون صورت بھیجی ہے تو اس سے مراد یہودی یا عیسائی نہیں ہے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، نفاق نفق سے نکلا ہے، جس کے اندر کچھ ہو اور وہ ظاہر کچھ کرے، جس کی خدا نے واضح طور پہ یہ علامت بتا دی تھی کہ میرا حبیب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس دور کا تقاضا تھا کہ جو زبان سے بھی کہہ دیتا تھا، مسلمانوں کی اسٹرینتھ نہیں تھی، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، زبان سے کہنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن خدا نے جب مسلمانوں کی اکثریت بن گئی، جب مسلمانوں کی جماعت ایک کثیر تعداد میں تبدیل ہو گئی، تو خدا نے کہا میرا حبیب اب واضح کر دے کہ اب یہ جتنا جوگ در جوگ لشکر مسلمان ہو رہا ہے یہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں۔ اب ان کے اندر دو واضح دو گروہ ہیں، ایک ہے مومنون اور ایک ہے منافقون۔ دور پیغمبر پہ نبی اور اللہ کو خبر تھی، کیونکہ رسول کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے، دل کے اندر کچھ ہوتا تھا، زبان پہ کچھ ہوتا، جو ہی محفل رسول سے نکلتے تھے پھر رسول کی محفل سے نکل کے وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اور خدا بذریعہ جبرائیل رسول کو حکم پہنچا دیتے تھے، میرا حبیب یہ جو ابھی تیرے پاس سے اٹھ کے گئے، ابھی یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیری غیر موجودگی میں تیری اس بات کا یہ مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دور رسول میں تو واضح ہوتی رہیں، اور رسول بتاتے رہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے منافقون کے لیے یہ آیت بھی بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے۔ آخر ایک دن محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون سا ہے؟ رسالت میں آپ نے دیکھا مسجد کے کونے میں ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے، امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اہل سنت کتاب میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھیے گا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحابہ کو بتا دو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان، اس کی محبت عین ایمان ہے اور اس کا بغض منافقت۔ یہ اہل سنت برادران کی جید احادیث کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف اور صرف محبت امیر المومنین، اور خدا نے مذمت کی ہے کہ اگر منافق دل میں ایمان نہ رکھے تو زبان سے کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے محفل رسول میں آ کے کہا پوچھا تھا یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں، سیئات کیا ہیں اور حسنات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول بتائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکات نیکی ہے، زنا گناہ ہے۔ رسول مجھے نیکیاں گنوائیں گے اور گناہ گنوائیں گے۔ یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں؟ اور اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا کہ اب رسول نیکیاں بھی لکھوائیں گے اور گناہ بھی لکھوائیں گے۔ سنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ہے، رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو اور دل میں علی کی دشمنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور حدیث پیغمبر ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کیا جائے، 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے، صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مر جائے، اور رائی کے دانے کے برابر میں میرے بھائی علی کا بغض اس کے دل میں ہوا،
فرمایا جنت دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی. اس کی وضاحت کی تھی جب حضرت عمار یاسر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. کتنی بہترین وضاحت کی. فرمایا اس لیے کہ بغض علی نجاست ہے. ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈالیں گے وہ خود بخود نجس ہو جائے گی. میں سمجھا تھا شاید اس کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے پاک چیز بھی ڈالو تو نجس ہو جائے. بغض علی ہے نجاست. دل میں رکھ کے نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, زکات بھی دو, تلاوت بھی کرو. جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو, وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مالک اس طرح رہا ہے. انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا, مالک اس طرح اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے. علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا, قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہے. تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے. علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا. مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا. علی نے بھاگتے گھوڑے کی سین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن, قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے, اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا. تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا. 12 منافقین کے نام تو رسول لکھوا کے گئے تھے حذیفہ کو. وادی عقبہ 12 منافقین کے نام تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے حضرت حذیفہ یمان کو لکھوا ہے. حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے اور بہت بڑی شخصیت رسول کے جانے کے بعد, کیونکہ رسول نے کہا تھا حذیفہ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی نام نہ بتانا. نام بتاؤ گے اسلام یہیں پر رک جائے گا, تبلیغ اسلام کا سلسلہ بند ہو جائے گا. یہ آواز بلند کر دیں کہ کل مسلمان کرتا ہے, مسلمان کرنے کے بعد پھر ان کے قتل کے فتوے دے دیتا ہے, تبلیغ اسلام رک جائے گی. تو نام نہ بتانا. حذیفہ نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں میں منافقت رکھیں, آپ سے دشمنی رکھیں, آپ کے قتل کا ارادہ کریں, آپ کی اونٹنی کو پہاڑی سے گرانے کا سوچیں اور ان کے نام نہ بتائے جائیں. فرمایا حذیفہ ایک نشانی ہے, میری زندگی میں مریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مریں گے علی جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کہ تم کسے مانتے ہو کسے نہیں مانتے, ہمیں یہ بتایا ہو کہ علی کس کے جنازے میں گئے تھے. کیا مصروفیت تھی کہ علی نہیں گئے؟ اگر مصروفیت کی وجہ سے نہ جانا ہوتا مدائن میں جا کے سلمان کا جنازہ پڑھا دیا. منافق کا جنازہ رسول نے فرمایا. اور جب بھی مدینے میں کوئی مرتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت حذیفہ کے دروازے پہ آتی تھی, تو جنازے پہ جا رہا ہے. چلے پھر اب میں یہ عقیدہ یہ لفظ اگر آپ کے ذہن بن گئے تو اب میں کہنا لگا ہوں اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے وہ نشر کر دیجئے. برادران اہل سنت, آپ کو بہت غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے, ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. میں دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں اس پورے مجمع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم منافق کو برا کہتے ہیں. ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ہم منافقین کو نہیں مانتے. اور جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا, تو میں نے تو پہلی 2 3 4 مجلسوں میں بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی تو مکمل بایوگرافی جن صاحب کی ہے ان کی تعداد تو 7000 ہے, ان سے زیادہ کو تو آپ ہی نہیں مانتے. جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, میں کھل کے بات کر لیتا ہوں, بندے کھل کے بات نہیں کرتے. آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ ذہن میں رکھ کے تو آپ نہ صحابہ کا نام نہ غلط استعمال کریں, باقی سب لوگوں کو تو نہ غلط کریں. آپ نام لے کے بتایا کریں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے. عقیدے میں کھل کے آئے نا کہ آپ چند نام ذہن میں رکھ کے کہتے جی آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے, اور پھر ہم بھی ایسے ہی جواب دیتے ہیں. ہم بھی انہی کو ذہن میں رکھ کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب کو نہیں مانتے. تو یہ ختم فاصلے تب ہوں گے جب تھوڑا تھوڑا مصلحت کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے گا. آپ بائی نیم ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بائی نیم بتائیں. آپ ہم سے, چلے میں اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں, آپ ہمیں بائی نیم پوچھیں, ہم آپ کو بائی کریکٹر جواب دیں گے. آپ ہمیں بائی نیم بتائیں گے, آپ کہیں جی آپ ان کو کیوں نہیں مانتے, ہم فوراً کتابوں سے کریکٹر پڑھیں گے. اس پڑھنے کے بعد آپ کو کہیں گے جی یہ کردار ہے, ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے, ہم کردار کی عزت کرتے ہیں. اگر تو یہ کردار عزت کے قابل ہے تو مان لیں. یقین کریں ہم فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہ کسی کو چھوڑتے ہیں نہ مانتے. اگر ہم فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے تو محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے. شیعہ مرتا مر جاتا ہے لیکن یزید کے لیے اتنا سا بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا. اس کے بیٹے نے صرف آگے اپنے باپ کے تخت کو ٹھوکر ماری ہے, کریکٹر آیا سامنے,
ہم نے کردار قبول کر لیا. کیا مصلحت تھی, کیوں کیا تھا؟ ہم نے کہا نہیں, یہ جملہ قابل قبول ہے, بے شک یزید کا بیٹا ہے. تو ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا باپ ہے, کس کا بیٹا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہل بیت سے اور رسول کے گھر سے محبت کیا ہے. تو اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اندھی تقلید کریں, ہر کسی کو ماننا شروع کر دیں, تو یہ ہم سے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر میں سے دیکھیں, یہ جو اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے, 10 دن سے ہم رو رہے ہیں, 10 دن سے ہم سڑکوں پہ ہیں, پوری دنیا کا ہر شیعہ ان 10 دنوں میں سیاہ لباس پہن کے احتجاج کر رہا ہے. یہ احتجاج کس چیز کا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا, کہ 61 ہجری کو 10 محرم کو عراق کے صحرا میں نبی کے خاندان کا ایک قتل ہوا ہے. ہم آج تک سڑکوں پہ اس لیے پھر رہے ہیں, احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس قتل کے حقیقی قاتل گرفتار نہیں ہوئے. میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ شب عاشور ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پیغام پورے کا پورا نشر ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل حسین پر انصاف ہو. مسلمان اگر اپنے دامن سے قتل حسین کا دھبا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان مجرموں کی عزت کرنا چھوڑ دیں جو بلا واسطہ یا بال واسطہ قتل حسین میں شریک ہے. قتل حسین میں اکیلا یزید شریک نہیں ہے. قتل حسین میں یزید صرف اعلی کار ہے. یزید کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا خاندان قتل کیا. اور یہ واقعہ کوئی 200 سال بعد بھی نہیں ہوا, نبی کے جانے کے 50 سال بعد. اس دور میں اگر جا کے دیکھیں تو اس دور میں لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 100 سال سے اوپر ہوتی تھی. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے 90-91 سال کے اصحاب تو حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے, امام حسین کے لشکر میں شامل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100+ لوگ آسانی سے جی لیتے تھے. اور یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ رسول کی شہادت سے 50 سال بعد. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا. وہ رسول زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی گود میں حسین دیکھا. ان لوگوں نے اس قتل میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ واقعہ کربلا میں کہاں تھے؟ کیونکہ مسلم امہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک وہ تھے جو یزید کی حکومت اور یزید کی مملکت کو اسلامی حکومت سمجھ رہے تھے, اور یہ لوگ کون سے تھے؟ نبی کے دور کے لوگ تھے. میرا اہل سنت بھائی بہت آسانی سے بات تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ قتل حسین میں شریک نہیں تھے تو انہیں انصار حسین میں ہونا چاہیے تھا. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب غلط ہو گئے تھے, 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی امت. ایک وہ تھے جو کھل کے یزید کا ساتھ دے رہے تھے, ایک وہ تھے جو کھل کے حسین کا ساتھ دے رہے تھے. درمیان میں ایک ایسا گروہ تھا, ایک ایسی کثیر تعداد تھی جو وقتی طور پہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سو نے بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے نصرت امام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. جنہوں نے بعد میں کوشش کی وہ نام بھی تاریخوں میں لکھے ہوئے. اب یہاں پر آ کے کہا جاتا ہے کہ صرف یزید جو تھا وہ قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھا. نہیں, ہم شیعوں کے لیے کوئی معمولی قتل نہیں ہے, ہمارے امام کا قتل ہے. ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یزید کیا اپنی مرضی سے تخت خلافت میں بیٹھ گیا تھا؟ آخر اسے بیعت ہوئی تو وہ خلیفہ بنا, تو وہ بیعت کیوں ہوئی, کنہوں نے کی, کس نے کروائی, وہ سارے محرکات کیا تھے؟ نہیں جی, وہ یزید کو اس کا باپ جو ہے اسے نامزد کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں انویسٹیگیشن اگر آگے بڑھے گی تو صرف یزید شریک نہیں, وہ بھی شریک ہے جس نے یزید کی حکومت کا رستہ ہموار کیا. اب اگر یزید قتل حسین میں اکیلا شریک نہیں ہے, اس کی حکومت سازی کرنے کے لیے, اس کو حاکم بنانے کے لیے جو بھی شریک تھا, وہ چاہے اس کا باپ تھا, وہ اس قتل کے اندر آ گیا. اب یہاں پر آ کے پھر تحقیق نہیں رکے گی, تحقیق پھر اس کے آگے جائے گی. آخر یزید کے باپ معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت کس نے دی تھی؟ اگر آپ سراغ لگانا چاہیں تو پھر سراغ تو لگ سکتا ہے. اگر آپ نے ویسے ہی تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھ لی ہے اور قاتلان حسین کو ہی اپنے ہیرو سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ ہم شیعہ کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن آپ کو حق پہنچا رہے ہیں کہ خدا را اپنے دماغ, اپنے ذہن, اپنی عقلوں کو روشن کرو. یزید کی حکومت بنانے میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا. معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت دینے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اسے خلیفہ بنایا تھا؟ کہتے تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ طور پر اسے نامزد کر دیا گیا تھا. 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 42 سال مسلسل ابو سفیان کا بیٹا شام کے مسلمانوں کا حاکم بنانا. کیا 42 سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی حافظ قرآن, کوئی مفسر قرآن, کوئی محدث, کوئی ایسا صحابی, کوئی برگزیدہ, کوئی نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا نہیں تھا کہ 42 سال جگر چبانے والی کا بیٹا, دسترخوان میں واضح شراب رکھ کے پینے والا, کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا, وہ مسلمانوں کا حاکم بن کے حکومت کرتا رہا اور کسی نے بھی نہ پوچھا؟ نہیں, یہ سب جی بنی امیہ کی نسل اور ہے
اور پھر یا کے بہت بڑا طریق کا دھوکہ دیا جس میں اکثریت ہمارے شیعوں کی بھی آ گئی کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے، پیچھے سے ان کا شجرہ ایک تھا۔ غلط! خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے۔ اگر شجرہ ایک ہوتا تو خدا ایک ہی شجرے کی بات کرتا۔ خدا نے قرآن میں دو شجروں کی بات کی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ۔ شجرہ ملعونہ اور ہے، شجرہ طیبہ اور ہے، دو شجرے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام عمرو جسے ہاشم کہتے ہیں، دوسرے کا نام عبد الشمس۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا، امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا، امیہ عبد الشمس کا غلام تھا۔ جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں، یہ شام میں رہتے تھے کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس تجارت سب کچھ شام میں تھا، شام میں مقیم تھے۔ جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا، عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا۔ پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ پہنچتا ہے، جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں۔ فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو۔ یہ وہاں پر جا کے جھوٹی قسم دیتا ہے، لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی قسم کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی نہ حجر اسود تعظیم کر سکتا ہے نہ اسے کعبے کی عزت و عظمت کا اندازہ ہے، اور بنی ہاشم مشترکہ طور پر اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار، اس کو نکالا جاتا ہے مکہ سے، یہ مکہ سے نکلتا ہے پھر یہ دوبارہ شام آ جاتا ہے۔ شام میں آ کے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے زکوان۔ یہ زکوان کو لے کے دوبارہ اپنے وطن اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی حقیقی بیوی کا عقد اپنے اس بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ تاریخ میں خدا نے جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے اس کی بنیاد تو دیکھیں۔ وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب، پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں صخر۔ اسی صخر کی کنیت ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے ہاں پھر تین بیٹے آتے ہیں، ایک حنظلہ جسے بدر میں علی نے مارا، ایک معاویہ اور ایک یزید۔ ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی تھا، یزید بن ابو سفیان۔ ادھر سے حرب کے ہاں ایک اور بیٹا ہے ابو سفیان کے علاوہ جس کا نام ہے آس۔ آس کے پھر دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حکم اور ایک کا نام ہے عفان۔ حکم کا بیٹا مروان اور آس کا بیٹا عثمان، عفان کا بیٹا عثمان۔ پھر اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عقبہ، عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید۔ یہ وہی ولید ہے جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی تو یہ مدینے کا والی تھا، مدینے کا حاکم تھا۔ اس کو خلافت کے دور میں کوفے کا حاکم بنا دیا گیا تھا، یہ کوفے کا مسلمانوں کا والی بنا ہوا تھا دور یزید میں۔ اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ مال کے اشتر وہاں موجود تھے۔ یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے مصلی پہ گرا، لوگوں نے اس کی انگوٹھی اتاری، کیونکہ انگوٹھی خلیفہ کی جو حاکم ہوتا ہے وہ مہر ہوتی ہے اس کی۔ انگوٹھی اتار کے مدینے بھیج دی کہ یا علی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک شرابی کو یہاں پہ حاکم بنایا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ کیا کیا گیا؟ اس کو معزول کیا گیا؟ نہیں، اس کو معزول کرنے کے بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ کو بلا لیا گیا۔ یہ تمام کام جو ہو رہا تھا، یہ بنی امیہ کا جو شجرہ پھیل رہا تھا، کوئی کوفے کا والی بن رہا تھا، کوئی شام کا والی بن رہا تھا، کسی کو یمن کا والی بنایا جا رہا تھا۔ اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے۔ تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا۔ معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی نے۔ 6 لوگوں کی کمیٹی کس نے چنی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے۔ دوسرے کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے۔ پہلا خلیفہ کس نے چنا تھا؟ سقیفہ نے۔ جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ حسین۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ علی کا۔ علی کو کس نے حاکم بنایا تھا؟ رسول نے۔ کہاں بنایا تھا؟ غدیر میں۔ جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں، جھگڑا سقیفہ اور غدیر کا ہے۔ لڑائی یزید اور حسین کی نہیں ہے،
جنگ سقیف اور غدیر میں میں ہر سال یہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، قطعاً منافقت نہ کیا کرو حسین کے ساتھ. پورا سال یزید کے کیمپ میں رہنا، 10 سال کے لیے حسینی بننے کی ایکٹنگ کرنا، فوراً سارے مسلمان کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیں ہم کتنی سبیلیں لگاتے ہیں، ہم 10 محرم کو اتنی حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں. دیگیں پکانے سے حسین ملتا ہے، سبیلیں لگانے سے حسین ملتا ہے. 10 دن کے لیے صرف راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ ہمیں تیری منافقت کا پتہ ہے. تو 10 دن حسین اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر یزید کھڑا ہے. اب یزید کے کیمپ میں نہ جانے کی وجہ سے ساری مسلم امت نے کہہ دیا یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. کیوں بھائی اکیلا یزید؟ سارے آ کے کہ نہیں حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. مجھے نہیں پتا تقریر کسی بندے تک پہنچ رہی ہے، کون سو کے سن رہا ہے، کون جا کے سن رہا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں حسین صحیح یزید غلط. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. اتنا سستا نہیں ہے حسین. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یزید تھا؟ یہ پوری سازش ہے. اور سازش کہاں سے چلی؟ سقیفہ سے. امامت کہاں سے چلی؟ غدیر سے. اس کا مطلب ہے لڑائی حسین اور یزید کی نہیں ہے، غدیر اور سقیفہ کی ہے. آج بھی مسلمانوں میں 2 ہی فرقے ہیں، یا غدیری فرقہ یا سقیفائی فرقہ. یا تو آپ سقیفہ کے فالوور ہیں یا آپ غدیر کو فالو کر رہے ہیں. کوئی تیسرا راستہ نبی نے چھوڑا ہی نہیں ہے. یا غدیر یا سقیفہ، یا خلافت یا امامت. قرآن میں 2 ہی صورتیں، یا مومنون یا منافقون. غدیر میں کون کون ہے؟ آؤ میں تمہیں غدیر تلاشی دے لیتے ہیں نا، اپنے اپنے مکتب کی تلاشی دے دیتے ہیں. بھائی نبی کے خاندان کے قاتل ڈھونڈنے ہیں نا، تو آؤ اپنا اپنا مکتب کھولو، تلاشی دو. آؤ ہمارا مکتب دیکھ لو. ہمارے پاس علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، تقی ہے، نقی ہے، عسکری ہے، مہدی ہے. لو تلاشی. ان میں سے کسی میں عیب نکال کے دکھاؤ. اب ہم جن کو مانتے ہیں ان میں فاطمہ بنت اسد ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، زینب بنت علی ہے. آؤ عیب نکال کے دکھاؤ. دی ہے نا تلاشی؟ دی ہے نا؟ دی ہے تو پھر تلاشی لینی بھی تو ہے. آئیں آپ کے پاس خلافت، دیں تلاشی. پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت معاویہ، 5ویں تھوڑی دیر کے لیے حسن، 6ٹھے یزید. آپ کی خلافت میں تو یزید کھڑا ہے. خلافت مکمل ہی نہیں ہے جب تک 6ٹھے نمبر پر یزید کو نہ وہ مانے. کیونکہ بھائی آپ اس کے کردار کو نہیں مان رہے. خلیفہ تو رہا ہے نا، خلافت تو اس نے کی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ تو رہا ہے. ہمارے پاس تو وہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس تو امامت والے ہیں. آپ نے خلافت والی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کو یزید رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے. آپ کہتے جی اس کا کردار بڑا گندا تھا لیکن وہ خلیفہ رہا ہے. تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار ٹھیک نہیں تھے اور خلیفہ رہے ہیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر میڈیسن وہ دے جو میں آرام سے کھاؤں. انجیکشن کون خوشی سے لگواتا ہے بھائی؟ تکلیف والا مرحلہ کون خوشی سے لیتا ہے؟ یزید میٹھی گولی تھی، کھا لی، فوری طور پہ کہہ دیا ہاں 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 لے جائیں لے جائیں. ہم نہیں مانتے. حضور ہم صرف یزید ہی نہیں پکڑیں گے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو پھر جائیں گے کہ آخری سازش میں کون کون کہاں کہاں سے شریک تھا. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اچانک ہو گیا. اچانک مفتیوں نے فتوے دے دیے حسین کے قتل پہ. وہ جو مفتی فتوے دے رہے تھے وہ وہی مفتی تھے جو جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دے رہے تھے. تو یہ پوری 50 سال میں جو زمین نبی کے خاندان کے خلاف تیار ہوئی ہے، یہ میرا اہل سنت بھائی اچانک نہیں ہوئی. اگر محرم تمہیں لے ہی آیا ہے حسین کے گھر میں، حسین تمہیں کھینچ ہی لایا ہے اپنے گھر میں، تو آج شب عاشور ہے، آج ہی حور بن جاؤ. آج اب واپس نہ جانا، کیونکہ آج رات کا طریقہ ہے جو حسین کے پاس آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا. آپ آ گئے ہیں تو اب آپ حسین کے. ہمارے ہاں مکتب تشیع میں ہم امام حسین علیہ السلام کے 72 تعداد جانتے ہیں، 72 کے کردار نہیں جانتے. میں 3 4 5 جو جتنا برداشت کر سکیں گے اتنا میں آپ کو بتاؤں. اس میں کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں. حبیب ابن مظاہر، مظاہر کہا جاتا ہے لیکن مظاہر ہے، اس کو مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصل تلفظ کا مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر ایسا حسین کا جید صحابی کہ جو ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے. قبر حسین پہ کسی بھی دروازے سے جاؤ پہلے حبیب آتا ہے، اور حسین کے شہر میں جاؤ تو پہلے حور آتا ہے.
پھر میں جملہ کہہ دوں، حر ہے حسین کے شہر کا دروازہ، حبیب ہے حسین کی زری کا دروازہ۔ امام حسین نے حر کو اپنے شہر کے باہر بٹھایا۔ حسین کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے میرے شہر میں گناہگاروں نے بھی آنا ہے، کہیں کربلا کے باہر آ کے ڈر نہ جائیں، کربلا کے باہر آ کے اپنے گناہوں سے ڈریں تو سامنے حر کھڑا ہو، ہائے ہائے، حر کہے آ جاؤ میں تمہارے سامنے زندہ مثال ہوں۔ دروازہ حسین کے شہر کا دروازہ، حر حسین کی زری کا دروازہ، حبیب۔ کیا تھا اس میں جو حسین نے اس کی قبر اپنی قبر کے ساتھ بنوائی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں حبیب کو سلام کیا تھا، رجل فقی کہہ کے، اے مرد فقی تم پر میرا سلام۔ اور میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جناب حبیب رسول کے صحابی تھے، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کا بچپن تھا۔ ان کے باپ مظاہر نے نبی کا کھانا کیا کہ آپ نے یا رسول اللہ کل میرے گھر کھانا کھانا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا مظاہر اکیلا نہیں آؤں گا، بیٹوں کو ساتھ لے کے آؤں۔ رسالت مآب جب اگلے دن حسن اور حسین کو لے کے مظاہر کے گھر کی طرف چلے تو مظاہر کا یہی بیٹا حبیب اپنے مکان کی چھت پہ تھا۔ یہ مہمانوں کا رستہ دیکھ رہا تھا کہ آج رسول نے ہمارے گھر آنا ہے، یا چھت سے گر کے حبیب مر گئے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، حبیب مر گئے، باپ نے لاش کمرے میں رکھ کے بند کر دیا دروازہ۔ رسالت مآب آئے، دسترخوان لگا دیا، حسن اور حسین ساتھ۔ جو ہی حسن اور حسین دائیں حسن بیٹھ کے، بائیں حسین بیٹھ کے، امام حسین نے نانا کا بازو پھیلا کے، نانا اس کا بیٹا حبیب کہاں ہے؟ رسول اللہ فرمایا مظاہر میرا حسین پوچھ رہا ہے تیرا بیٹا حبیب کہاں ہے، کیونکہ وہ حسین سے بڑی دوستی رکھتا ہے۔ مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں آپ میرے گھر کا کھانا نہ چھوڑ دیں، تھوڑی دیر پہلے مکان کی چھت سے گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ موت کی خبر سنی حبیب کی، حسین تڑپ کے اٹھے، کہاں ہے حبیب؟ مظاہر آگے آگے چلا، پیچھے حسین چلے، کمر میں جا کے چادر ہٹائی، حسین نے حبیب کا دیکھا چہرہ، حبیب تو نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا؟ نانا مجھے حبیب زندہ چاہیے۔ رسول نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، حبیب اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حبیب مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ مولا حسین کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے چوما کرتے تھے۔ رسالت مآب نے جناب حبیب کو گود میں بٹھا کے کہا تھا میرے اللہ یہ جیسے میرے حسین کو حبیب رکھتا ہے میں چاہتا ہوں تو اسے ایسے ہی اپنا دوست رکھ۔ امام حسین نے آخری وقت میں خط لکھ کے حبیب کو کوفہ سے بلایا۔ صحابی پیغمبر بھی ہے، رسول کی صحبت میں بھی ہے۔ مرد فقی والی بات شاید میں نے پہلے کبھی کی تھی، کروں گا تو زیادہ وقت گزر جائے گا، مجھے 2-4 صحابے بات کرنے ہیں۔ اس حبیب کو یہ اس کا ہے کہ حسین کی محبت، حسین کا عشق، اور خط لکھ کے امام حسین نے بلا لیا۔ جناب جان، اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا، امام حسین کا غلام نہیں، یہ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کا غلام تھا۔ رسول کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے تھے فضل، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کے بھائی فضل، یہ فضل کا غلام تھا۔ جناب فضل خرید کے لائے تھے جان کو، مولا امیر المومنین نے جناب فضل سے 150 اشرفی میں خرید لیا اور خرید کے ابو ذر کو تحفہ دے دیا۔ ابو ذر جان کی تربیت کر، پھر جناب جان حضرت ابو ذر کے ساتھ رہے۔ جب حضرت ابو ذر کو محبت علی میں وطن چھوڑنا پڑا تو جان ساتھ گیا تھا۔ جب 32 ہجری میں حضرت ابو ذر کی شہادت ہو گئی، روتا ہوا جان مدینے آ گیا، یا امیر المومنین آپ نے جس کا غلام بنایا تھا وہ میرا آقا چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا پھر تو آزاد ہے؟ اس نے کہا میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں اب غلامی ہی میں رہنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تو میرے حسین کا غلام ہے۔ یہ جان ہے جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جب وقت رخصت چاہی تو حسین سے کہا کہ مجھے اجازت ہی دیے۔ حسین نے کہا نہیں جان تو مجھے بڑا پیارا ہے۔ جناب جان سے کہا نا تو مجھے بڑا پیارا ہے، جان دور جا کر ریت پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ حسین نے جان کو روتے دیکھا، حسین نے کہا جان کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے میں غلام ہوں، میں حبشی ہوں، میرا خون اس قابل نہیں ہے۔ حسین نے جان کو یوں سینے سے لگایا، جان ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جا جان حسین تمہیں ودا کرتا ہے۔ یہ واحد وہ شہید ہے جس کی لاش پر حسین آئے اور اس کے سینے سے خون لے کے حسین نے اپنی داڑھی پہ لگایا۔ جان تیرے خون سے تو خوشبو آ رہی ہے، اور قاتل کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنی خوشبو تھی شام غریبہ کے بعد جو جان کی لاش سے آ رہی تھی۔ ایک صحابی ہے وہاب ابن کلبی، نصرانی تھا، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ مسلمان ہوا، حسین کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اس نے۔ جب یہ کربلا میں پہنچا اس کی شادی کو 17 روز ہوئے تھے، اور اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ حسین کے پاس آ گیا، مولا حسین میں مرنا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی عاشقہ تھی حسین کی، بڑی محبت کرتی تھی۔ ماں نے کہا جان وہاب زیادہ اجازت دے نہ مانگ، بس حسین کے قدموں پہ سر رکھ۔
اور مقتل میں چلا جا, میں تیری لاش دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے جا کے مولا حسین سے صرف اتنا کہا, مولا 17 دن ہوئے میری شادی کو, میری ماں تو ضعیفہ ہے, بی بی زینب سے پوچھ لے کہ میری زوجہ کا خیال کرے گی. علی کی بیٹی کی آواز آئی, وہاب نہ گھبرا, تیری امانت میرے حوالے. وہاب میدان میں گیا, بڑی جان ساری کے ساتھ لڑ رہا تھا واحد قلبی, جب اس کی زوجہ, اس کی بیوی خیمے کی چوب لے کے نکل آئی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کے لشکر میں گئی لڑنے کے لیے. کربلا میں جہاں حسین کے اصحاب شہید ہوئے, وہاں ایک خاتون شہید ہوئی ہے جو وہاب کی بیوی ہے, اس کے سر پہ تلوار لگی ہے اور شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہے. کربلا میں ایک صحابی, ایک حسین کی ناصر کی زوجہ بھی شہید ہوئی ہے, وہ وہاب قلبی کی زوجہ تھی. اور ماں کا کلیجہ کیا تھا, جب قاتل نے وہاب کا سر تلوار کی نوک پہ رکھا, اس نے گھوڑے کو دوڑایا, گھوڑے کو دوڑا کے اس نے خیام کی طرف یوں سر کو پھینکا. پھینکا کون ہے, اس کی ماں. اٹھا اپنے بیٹے کا سر. ماں دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئی, وہاب کا سر اٹھایا, چوما, لشکر یزید پہ واپس بھیج گیا, بھیج کر یہ حسین کو صدقہ کر دے, ہم واپس نہیں لیتے. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں. ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ دوستوں سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی یہ ذکر محمد و آل محمد بر وقت پہنچ سکے اور وہ بھی اس مجالس سے مستفیض ہو سکیں. السلام علیکم.